پاکستان کو ان مسائل سے نکالنے کے لیے اور IMF سے چھٹکارا دلانے کے لیے ڈالرز کی بڑھتی ہوئی جو قیمت ہے اور انفلیشن کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے، عام لوگ سمجھتے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے کہ ایجوکیشن بہت مہنگی ہے۔ برِ صغیر پاک ہند کی بات کرو تو آپ کو بتاؤں، دنیا میں 23 بڑے نظام تھے ایجوکیشن کے۔ جب انگریز یہاں سے گیا تو اس وقت برِ صغیر پاک ہند 11ویں نمبر پر تھا اس نظام میں، سسٹم کے۔ انگریز نے تقسیم تو کیا، چاہے اس نے مذہبی تقسیم کی، چاہے اس نے سرحدی تقسیم کی، نظام تعلیم کی بھی تقسیم کر گیا۔ ہمارے ہاں 2 نہیں بلکہ 3 نظام ہے۔ ایک نظام ہے ہائر ایجوکیشن جو کہ امیروں کے لیے، لیڈ کلاس کے لیے ہے۔ اس کے بعد ایک سسٹم وہ ہے میڈیوکر کلاس کے لیے، وہ ایک ایسے سکولز ہیں جہاں پر شاید آپ اور ہم پر ایڈمیشن دلانا ہے خواب سمجھ کے کہ ہمارے بچے کو اسکول میں اسکولنگ کرنی چاہیے۔ تیسرا وہ ناظرین وہ طبقہ آ جاتا ہے جو کہ سٹل ابھی تک پاکستان کے 75 سال بننے تک بھی اعلیٰ تعلیم ہو یا سٹینڈرڈ تعلیم ہو اس سے محروم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو شاہد میاں کا سلام۔ مائی اوپینین وتھ شاہد میاں کے ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی پذیرائی کا اور آپ کے جو مجھے ان باکس میسیجز آئے ہیں۔ جو ہم نے یہ سیریز شروع کی ہے پاکستان کے مسائل کا حل ہے، جس کا مین ٹائٹل، اور اس سے پاکستان میں ہماری نظر میں پاکستان کو ان مسائل سے نکالنے کے لیے اور IMF سے چھٹکارا دلانے کے لیے آئے روز جو IMF کی لٹکتی تلوار عذاب کی طرح لٹکتی رہتی ہے، اور ہمیں ہر روز ڈالرز کی بڑھتی ہوئی جو قیمت ہے اور انفلیشن کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے، موجودہ حالات میں پاکستان کو بدترین جو حالات ہے اس سے نکالنے کے لیے ہمارے پاس ایک 10 تجویز ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے۔ ایک ہم نے سیریز شروع کی ہوئی ہے پازیٹیو پاکستان کے لیے، پروڈکٹیو پاکستان کے لیے، جس کی آج آپ تیسری ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو میری 2 ایپیسوڈ تھی، ایک تھی ای کامرس کے اوپر، دوسری تھی پاکستان کا جو ایک اکنامک کوریڈور ہے، جو پاکستان کا معاشی ہب ہے گوادر، اس کے اوپر تھی۔ اور آج تیسری جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے ایجوکیشن کی۔ عام لوگ سمجھتے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے کہ ایجوکیشن بہت مہنگی ہے۔ ایک بہت بڑے فلاسفر نے بات کہی تھی کہ اگر ایجوکیشن مہنگی ہے، اگر تعلیم مہنگی ہے تو ذرا ان پڑھ رہ کے دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ پاکستان دنیا کے شاید اس خطے میں ہے جہاں پر میں سمجھتا ہوں پہلے دن سے ہی جب پاکستان بنا تو ہماری قوم کو تقسیم کر دیا گیا بہت ساری چیزوں میں، سٹیٹس میں اور ہماری سوچ میں، ہمارے نظام میں، تعلیم میں بھی ہمیں اسی طرح پے در پے تقسیم کیا گیا۔ آپ تھوڑا سا ماضی میں جا کے دیکھیں، پاکستان سے بننے سے پہلے بھی اگر میں برِ صغیر پاک ہند کی بات کروں تو آپ کو بتاؤں، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس وقت دنیا میں 23 بڑے نظام تھے ایجوکیشن کے، 23، جس میں سے جب انگریز یہاں سے گیا تو اس وقت برِ صغیر پاک ہند 11ویں نمبر پر تھا اس نظام میں، سسٹم کے۔ یہ کیوں کر کے گیا؟ اس نے ہر جگہ پر گورے نے، انگریز نے تقسیم تو کیا، چاہے اس نے مذہبی تقسیم کی، چاہے اس نے سرحدی تقسیم کی، لیکن وہ جاتے جاتے ایک نظام تعلیم کی بھی تقسیم کر گیا جو آج تک ہمارے میں ہے۔ پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ جو بدحالی ہے اس وقت، اس میں ایک بنیادی نقطہ ہمارے ہاں لوگوں کو نہ پڑھنا ہے، ہمارے ہاں لوگوں کا تعلیم یافتہ نہ ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے، اگر میں اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ پاکستان کو کمپیئر کروں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ گوگل کا جو CEO ہے وہ انڈیا سے کیوں ہے؟ ابھی ورلڈ بینک کا جو پریزیڈنٹ آیا ہے وہ انڈیا سے ہی کیوں ہے؟ اسی طرح جو دیگر بڑے مالیاتی ادارے ہیں IMF، اس میں بھی جو بڑے ڈیزگنیشنز کے اوپر، سیٹس کے اوپر قابض ہیں وہ انڈینز ہی کیوں ہیں؟ اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ ناظرین، ان کے ہاں شروع سے پہلے دن سے ان کی تربیت میں، اخلاقی طور پر بھی اور ان کے سلیبس میں اس طرح کا چیزوں کو شامل کیا گیا ہے کہ ان کو پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ چاہے غربت
کا اگر آپ نے سامنا کرنا ہے اور غربت کو اگر آپ نے ختم کرنا ہے تو وہ ایک پڑھائی ایسی چیز ہے، ایجوکیشن ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ اپنے نہ صرف بلکہ ملک کے حالات بدل سکتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا کہ پاکستان کی لٹریسی ریٹ آج 2023 میں، جب کہ دنیا بہت ایڈوانس ہو چکی ہے، دنیا میں تعلیمی نظام بدل چکے ہوئے ہیں، سکلز بیس دنیا ہو چکی ہے، لیکن آج بھی پاکستان میں وہی بنیادی چیزیں ہیں۔ یہاں پر دو چیزیں سکھائی جاتی ہیں بچے کو، ایک آپ نے ڈاکٹر بننا ہے اور ایک انجینئر بننا ہے، روایتی طریقے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے جب ڈاکٹر بن رہا ہوتا ہے تو اس کا باپ اس کے لیے اتنا سرمایہ اکٹھا کر رہا ہوتا ہے کہ کل کو اس نے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کھول کے خدمت کرنی ہے، لیکن اس کو ایک ایسی سوچ نہیں دی جاتی کہ بیٹا آپ نے اس ملک کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کرنا ہے، CSR کے لیے کیا کرنا ہے۔ آپ ایک ڈاکٹر سے آپ نے ہزاروں ڈاکٹر کیسے بنانے ہیں، پروفیسر PhDs کیسے بنانی ہے، اس کو یہ نہیں بتایا جاتا۔ شاید ہمارے بنیادی طور پر ہمیں اتنا کمرشلائز کر دیا گیا ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایجوکیشن سسٹم ہے، جس کے اوپر میں بات کروں تو میں یہ برملا طور پر کہوں گا کہ ہمارے یہاں پر بہت زیادہ لابنگ سسٹم بھی بن چکا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں دو نہیں بلکہ تین نظام ہے۔ ایک نظام ہے ہائر ایجوکیشن جو کہ امیروں کے لیے، لیڈ کلاس کے لیے ہے۔ وہ لوگوں کا جو سلیبس ہے وہ کیا ہے، آکسفورڈ کا ہے یا دوسرے اداروں کا، لیکن وہ لوگ اپنے آپ کو ایک لیڈ کلاس ہو کے تصور کرتے ہیں، اور ایک ہمارے یہاں ایک پرسیپشن بھی بن چکا ہے جو ان سکول سے نکلے گا وہی شاید پاکستان کی یا ملک پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہوگا یا بڑے بڑے عہدے پر فائز ہوگا۔ اس کے بعد ایک سسٹم وہ ہے میڈیوکر کلاس کے لیے، مڈل کلاس کے لیے، ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے، وہ ایک ایسے سکولز ہیں جہاں پر شاید آپ اور ہم اپنے بچے کو داخلہ کرانا یا وہاں پر ایڈمیشن دلانا ایک خواب سمجھ کے، اپنی سٹرگل اور اپنے ایک بنیادی حق سمجھتے ہوئے ہم سمجھتے کہ ہمارے بچے کو اسکول میں اسکولنگ کرنی چاہیے، لیکن ہم نے کبھی یہ نوٹس نہیں کیا کہ جہاں پر ہم ہزاروں روپے کی فیس دے رہے ہوتے ہیں وہاں پر ہمارے بچے کو سکھایا کیا جا رہا ہے۔ تیسرا ناظرین وہ طبقہ آ جاتا ہے جو کہ سٹل ابھی تک پاکستان کے 75 سال بننے تک بھی اعلیٰ تعلیم ہو یا سٹینڈرڈ تعلیم ہو اس سے محروم ہے۔ وہ اخلاقی تعلیم ہو، چاہے دنیاوی تعلیم ہو، چاہے اسلامک تعلیم ہو۔ ہمارے مدرسوں کا سسٹم تو بہت اچھا ہے، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن وہاں پر شاید دینی تعلیم کے ساتھ اگر سکلز بیس بھی اگر آج کل کی بنیادی ایجوکیشن ان کو سکھائی جائے تو شاید وہ ایک دیندار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ٹیکنیکل پرسن بھی ہمارے ہاں نکلنے شروع ہو جائیں گے، سکلز بیس پرسنس بھی۔ ناظرین میں تھوڑا سا آگے چلوں، آپ کو میں بتاتا چلوں، بڑی مزیدار انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش جو ہمارے سے ہی جدا ہوا تھا، جو ہمارا ہی پارٹ تھا، آج اس کی دیکھا جائے تو 78% لٹریسی ریٹ ہے، 78%۔ شری لنکا کی اگر آپ بات کریں تو 92% ہے، اور انڈیا کی بات کریں تو انڈیا کے بھی 87% ہے، اور پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو ناظرین سٹل یہاں پر 58% ہے۔ اگر ہم ترقی یافتہ ممالک کی بات کریں تو میں کو بتاؤں ناروے 100%، فن لینڈ 100%، ویتنام 95%، فلپائن 96%، اور ازبکستان جو ہے وہ 100% ہے، اور اس طرح سے اور بھی بہت سارے ممالک ہیں جن کی 100% کے قریب ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم نے اپنے بچے کو تعلیم دلانا بھی ہمارا فرض ہے، کہ ہم نے یہی سوچا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بنیادی تعلیم دلا کر ہم اس کو سپورٹ کریں گے باہر کی دنیا میں، اور وہاں سے ہم یہ آس لگا کے بیٹھ جائیں گے کہ زر مبادلہ کما کے ہمارے لیے ملک پاکستان کے لیے بھیجیں گے۔ ہم ایک فیلڈ فورس اس طرح کی تو تیار کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اداروں نے کبھی ریسرچ کے اوپر کام نہیں کیا، جس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں ہم نے کبھی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اس کے اوپر کام نہیں کیا۔ ہمارے ہاں ایک وقت تھا، یہی وہ بر صغیر پاک ہند تھا جہاں پر شاید آپ کو یاد ہوگا جہاں سے بڑے بڑے لیڈرز نکلے تھے، ہم ہی لوگ تھے جو ہمارے ہاں شاعر بھی تھے، ہمارے ہاں سائنسدان بھی تھے، ہمارے ہاں مصور بھی تھے، ہمارے ہاں اسلامک آرکیٹیکٹ بھی تھے جنہوں نے دنیا کی بہت بہت بڑی بلڈنگز بھی بنائی، ہمارے ہاں وہ سکلز بیس لوگ بھی تھے۔ لیکن ایسا کیا ہوا کہ ایسا کون سا نظام ہم نے اڈاپٹ کر لیا جس کے بعد ہماری پستی شروع ہو گئی؟ اور ناظرین بہت سارے مافیاز ہیں جس میں میں سمجھتا ہوں ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ بھی ایک مافیا بن چکا ہے۔
शायद हमने हर चीज़ों को बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज़ कर दिया गया है और हम अपने बच्चों को इन स्कूलों में बारी फीसें दे के पढ़ाते तो हैं, लेकिन कभी हमने ये नहीं देखा कि हमारे बच्चों को सिखाया क्या जा रहा है। उसको अखलाकियात सिखाई जा रही है कि नहीं, उसको स्किल्स सिखाए जा रहे हैं कि नहीं, उसको बुनियादी तौर पर जो एजुकेशन उसको दी जा रही है वो इस्लाम से कितने करीब तर है, वो हमारे तहज़ीब और तमद्दन से और हमारे ट्रेडिशन से कितनी करीब तर है, और वो एडवांस दुनिया की है कि नहीं है, हमें ये देखना होगा। इसके अलावा मैं आपको और बताऊं, हमारे गुर्बत से ना निकलने की वजह जो है वो ये है कि हमने रिसर्च पर, जैसे मैंने पहले बताया, काम नहीं किया। और सेकेंडली नाज़रीन, हमें मौजूदा दौर में और आने वाले दौर के लिए तैयारी करते हुए हमें स्किल्स, मैं हमेशा बात करता हूँ स्किल्स, जिसमें से आजकल सबसे मेन बुनियादी जो स्किल है वो आईटी का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, वो फ्रीलांसर्स की दुनिया है। अब दुनिया टोटली चेंज होगी। आज भी हम वही जामिया मुतालिया पाकिस्तान और अलजबरा और वही केमिस्ट्री और वही हिस्ट्री और वही साइंस पढ़ रहे हैं। हमें इस सिलेबस के ऊपर हमारे उस्ताज़ा को, हमारे डिपार्टमेंट्स को देखना पड़ेगा, इसमें बुनियादी चेंजिंग लानी पड़ेगी, एडवांस दुनिया के साथ चलना पड़ेगा। नाज़रीन, इसके साथ मैं आपको एक बात और बताऊं, दुनिया में अब तो दुनिया बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है ना, ग्लोबल विलेज बन चुका हुआ है। अब तो मैं समझता हूँ कि अब के दौर में भी अगर कोई बच्चा ना पढ़ सका तो शायद कभी नहीं पढ़ सकेगा। जिन लोगों के पास वसाइल नहीं हैं, जो स्कूल नहीं जा सकते, खुदारा उनके पास मोबाइल तो है, उनके घर के लैपटॉप या डेस्कटॉप तो, कंप्यूटर तो है। ऐसे ऐसे फ्री कोर्सेज हैं, ऐसे ऐसे छोटे कोर्सेज यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, कॉलेजेस ऑफर करते हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। अगर आप अपने बच्चों को वहीं पर थोड़ा सा स्किल सिखाना कर दे बुनियादी तौर के ऊपर, तो वो माशरे में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो नाज़रीन, मेरे नज़दीक पाकिस्तान के जो मौजूदा मसाइल है, इसमें से एक बड़ा मसला यहाँ पर तलीम है, जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। 75 सालों में हमने हर जगह पर बहुत ज़्यादा खर्च करने की कोशिश की, लेकिन जब भी बजट बनता है तो एजुकेशन के ऊपर हम बिल्कुल आंखें बंद कर लेते हैं। शायद एजुकेशन हमारे लिए बनी ही नहीं, या एजुकेशन हमारे लिए है ही नहीं, हम ये सोचते हैं। मैं वही बात करूँगा, हम अपने अफरादी क़ुव्वत बना के इसको एक्सपोर्ट करने के ऊपर ज़्यादा ज़ोर देते हैं, ना कि हम अगर अपने मुल्क पाकिस्तान में रह कर हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, चाहे किसी लेवल पर, किसी बेस पर हो, और उसके बाद उनको स्किल्स सिखाएं, तो मैं समझता हूँ मुल्क पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है। आप भी सोचिएगा मेरी तरह, दर्द दिल रखते हुए, कि पाकिस्तान का ये मसला जो आज का 58% पर 58% पर है, ये 58% से 100% तक कैसे हो सकता है, और इसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। आप बतौर वालिद, आप बतौर वालिदैन, आप बतौर उस्ताज़ा, आप बतौर सोसाइटी के तौर पर इसमें क्या रोल अदा कर सकते हैं। आइए हम अपने बच्चों की सोच बदलें, आइए हम अपनी सोच बदलें, हम पॉजिटिव पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज को आगे रखते हुए दुनिया में जो चल रहा है उस तनीम के मुताबिक अपने आप को स्टैब्लिश करें, और मुल्क पाकिस्तान में अपनी इकॉनमी को बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद।